صلاۃ کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 تلاوت کی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اس کے تحت صحیح سماعت کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی وہ نعمت ہیں کہ ان سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی نعمت اللہ نے اتاری نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام ساری کائنات میں اپنے رتبے اور مقام کے اعتبار سے بلند و بالا۔ اس کائنات میں اللہ نے بہت کچھ بنایا، زمین و آسمان ہے، ہوا و پانی ہے، قدرت کے بڑے نظارے، اپنے حجم، اپنی وسعت، اپنی طاقت، اپنی فراوانی میں ہر ایک دوسرے سے الگ نظر آتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان مظاہر قدرت کو بھی اپنے محبوب لوگوں کے تابعدار کر دیا۔ بلکہ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، کیا تم دیکھتے نہیں کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہم نے مسخر کر دیا۔ یعنی عام انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ ہوا کے دوش پر تم اڑ سکتے ہو، پانی کے سینے پہ تم سفر کر سکتے ہو، دیو ہیکل جانوروں کو تابع کر دیا۔ چھوٹا بچہ رسی پکڑ کے چل رہا ہوتا ہے، ہاتھی جیسا طاقتور جانور وہ انسان کی سواری بن گئے۔ تو عام انسان ان چیزوں کو، ان اشیاء کو تصرف کر کے اپنے تابع کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، اور مزید یہ مسخر کرنے کی جستجو جاری ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب بندوں کو اسباب سے ہٹ کر یہ ساری چیزیں ان کے تابعداری میں مقرر فرما دی، اور خصوصاً ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہے کہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابعدار تھی۔ غدوها شہر ورواحها شہر، سورہ سبا 22واں پارہ، کہ جب وہ ہوا چلتی تھی تو ایک ایک مہینے کا سفر طے کر لیا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کے دوش پر سفر کر کے دائیں سے بائیں اپنی سلطنت میں سفر فرما لیا کرتے تھے۔ جنات آپ کے تابع تھے کہ بیت المقدس کی تعمیر از خود اپنے سامنے ان سے کروا لی۔ یہ اللہ کی عطا ہے جو اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمائی ہے، خصوصاً انبیاء علیہم السلام کو۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ احکامات ہیں کہ جو ہمارے پسندیدہ ہیں ان کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو، ان کا ساتھ دو، ان سے محبت کرو، کہ جو ان کی مانے گا وہ ہماری مانے گا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ جو ان کی اطاعت کرے گا وہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا، اللہ اس سے خوش نہیں۔ الحمدللہ مسلمان جو کلمہ گو ہیں تو انہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، حضور کی اطاعت کو قبول کیا، اور یہی کامیابی کا ذریعہ۔ اب خصوصاً جو حضور کا تابعدار ہوا، کلمہ گو ہوا، تو بہت سارے احکام قرآن پاک میں خصوصی ان لوگوں کو دیے گئے، ایک عمومی جنرل، اور ایک خصوص بالخصوص ان لوگوں کو جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ چکے۔ تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اے ایمان والو تم اپنے باپ اپنے بھائیوں کو بھی دوست مت بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کر رہے ہوں، خونی رشتہ بھی ہو تو تم ایمان کے مسئلے میں ان سے دوستانہ مت کرنا۔ یعنی اگر وہ یہ چاہیں کہ تم ایمان چھوڑ دو، کافر رہو، تم رسول اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دو اور پرانے مذہب پر قائم ہو جاؤ، تو تم ان کی مت ماننا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو ان کی مانے گا، ان سے دوستانہ رکھے، منکم، تم میں سے جو بھی یہ کام کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ دوستانہ رکھنے والے اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے ہوں گے۔ یعنی اللہ کی طرف سے ان پہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ظلم ان کا اپنا ہوگا۔ پھر فرمایا قل، اے حبیب آپ بھی کہہ دیجئے، ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہاری اولادیں، و اخوانکم، تمہارے بھائی بند، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا پورا خاندان، و اموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے جمع کر رکھا ہے، و تجارت، اور وہ کاروبار و تجارت، وہ ٹریڈ، وہ بزنس، وہ ایکسپورٹ امپورٹ، تخشون کسادہا، جس کے گر جانے کا تمہیں خوف ہو، و مساکن، اور وہ محلات اور گھر جائیداد، تردونہا، جسے تم پسند کرتے ہو۔ اگر یہ سارے کے سارے، اے حبیب کہہ دیجئے، اگر یہ سارے کے سارے احب الیکم من اللہ و رسولہ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں، و جہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہیں، فتربصوا، تو تم انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ کا عذاب تمہیں آنے ہی والا ہے۔
یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی کہے کہ یہ رب عز و جل نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پڑھوایا تاکہ تصدیق رہے اور کوئی بندہ اس سے منہ نہ پھیرے، اور خصوصی طور پہ مسلمانوں کو حکم دیا اور فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو بنیادی نقطہ اس آیت کے اندر ہے، خاندان، آل اولاد، تجارت، جائیداد، جس کی ہر انسان میں محبت ہوتی ہے، فطری ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد سے، اولاد اپنے ماں باپ سے، ایک بندے کی تجارت، اس کا پیسہ، اس کی جائیداد، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ لوٹنے آتے ہیں تو وہ اپنا مال بچانے کے لیے اپنی جان تک داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ وہ اس کی فطری محبت ہے مال پر، جائیداد پر، اولاد، خاندان پر۔ حتیٰ کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن دیکھتے ہیں کہ کسی بچے کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے تو والدین بیچ میں آ جاتے ہیں، بچے کو کنارے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ فطری محبت ہے۔ اولاد والدین کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، فطری محبت ہے۔ اور رسول اللہ کی محبت فطری نہیں ہے، اختیاری ہے۔ یہ فطری نہیں ہے، یہ اختیاری ہے۔ اختیار اس وجہ سے تاکہ ایمان اور کفر کا پتہ چلے۔ جان بوجھ کر ان کی محبت کو اپنی فطری محبت پر ترجیح دینی ہوگی۔ فطری نہیں ہے۔ اگر فطری ہوتی تو پھر ہر کافر بھی رسول اللہ سے محبت کرتا، نہیں، یہ اختیاری ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اختیاری ہے، جان بوجھ کر کرو۔ اے حبیب کہہ دیجئے اگر تمہاری جائیداد، تمہارے محلات، تمہاری تجارت، تمہارا ایکسپورٹ امپورٹ بزنس، تمہاری آل اولاد، تمہارا پورا خاندان، اگر رسول اللہ سے بڑھ کر تم انہیں محبت کر رہے ہو تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو، آنے والا ہے۔ پورے ملک میں ایک کیفیت پھیلی ہوئی ہے اور صرف ایک ہی مدعا ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ سفیر کا مسئلہ ہے۔ آج میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک اہم حصے کو سوچا کہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ ضیاء النبی ہے، سیرت کے اوپر بہت مستند کتاب ہے، پیر کرم شاہ صاحب الازہری علیہ رحمہ کی، ازہر کے فارغ التحصیل ہیں، اور یہ قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کو ابھی پڑھ کر سنائی۔ یہ جو سیرت کی کتاب ہے، اس کی یہ 4 جلد ہے، جلد 4، اور اس 4 جلد کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سال بسال تذکرے موجود ہیں۔ تو یہ 7ویں سال کا تذکرہ ہے۔ 6 سال جب حضور علیہ السلام مکے سے مدینے پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روکا گیا، آپ جبکہ عمرہ ادا کرنے جا رہے تھے، نہیں جانے دیا۔ آپ نے مکے کے لوگوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ ہمارا مقصود لڑنا نہیں ہے، ہم تو حج عمرے کی سعادت کرنے آئے ہیں، وہ لینے آئے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کریں گے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ واپسی جائیں۔ پھر ایک طویل اس کی ڈیٹیل ہے کہ اس صلح حدیبیہ میں کیا ہوا، کیا واقعات رونما ہوئے۔ اسی سال کے کچھ عرصے کے اندر ایک بہت بڑا مخالف گروہ تیار ہوا،
کہ جس کا مقصود یہ تھا کہ سب مل کر، ساری کمیونٹی مل کر، سارے خاندان مل کر، ساری جماعتیں مل کر اسلام اور داعیے اسلام کو ختم کر دیں، اور جماعت در جماعت اس مقصد کے لیے لوگ شامل ہوئے اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کی۔ اس جنگ کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے یا غزوہ احزاب۔ عربی میں حزب ایک گروہ یا جماعت کو کہتے ہیں، اور احزاب بہت ساری جماعتیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی بہت سارے غیر مسلم ممالک مسلمانوں کو دبانے کی بھرپور کوشش کرتے، اور کوشش کے باوجود الحمدللہ یہ مذہب مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ نے تو رسول اللہ کو بھیجا ہے کہ آپ کی جو قیادت ہے، آپ کا جو غلبہ ہے، وہ سارے مذہبوں پر قائم ہو جائے گا۔ اور انہی ممالک کا سروے دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ تیز پھیلنے والا مذہب ان ممالک میں بھی ہے، وہ اسلام ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے حبیب کو حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اپنے حبیب کو سارے مذہبوں پر غالب کر دے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ اس کا گواہ ہے۔ اور آگے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، کوئی عام نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ خود فرمایا اللہ عز و جل نے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف زبردست قسم کی جنگ کی، اور اللہ کی تائید اور حمایت اور نصرت سے ان جماعت در جماعت دبانے والوں کو اللہ نے نیست و نابود فرمایا، انہیں ہرا دیا۔ اور نہ صرف صحابہ حضور کے ساتھ تھے، بلکہ اللہ نے فرشتے حضور کی حمایت میں بھیجے۔ اللہ نے آندھی ہوا کو بھیجا کہ جنہوں نے ان کے خیمے تک پلٹ دیے، ان کی ہنڈیاں تک اڑا دی، اور اس کے بعد وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ جب یہ سلسلہ ہوا تو آپ علیہ السلام کا رعب دنیا پر طاری ہوا۔ یار یہ کوئی طاقت ہے کہ پوری جماعتیں مل کر انہیں ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ساری بھاگنے پر مجبور ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام کا تسلط اور غلبہ، اس کا صحیح اظہار غزوہ احزاب کے بعد ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کا مزید جو اظہار فرمایا وہ تھا سن 7 ہجری میں آپ نے بڑی بڑی سلطنتوں کو خط لکھے، خطوط۔ اس وقت روم کی سلطنت عیسائی مذہب کی تھی، اور کسرا کہا جاتا تھا اس کو، کیسر روم۔ اور کسرا دوسری بڑی سلطنت تھی جس کو ایران مجوسی لوگ وہاں آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، بڑے جنگجو اور بہت بڑے رقبے کے والی تھے۔ اب کیونکہ وقت میرے پاس صرف 6-7 منٹ رہ گئے ہیں، میں اس کو مختصر سمیٹ رہا ہوں۔ کیسر کے پاس جب حضور کا خط گیا عیسائی مذہب کے بندے کے پاس، تو اس نے بہت ہی ادب اور احترام سے حضور کے خط مبارک کو چوما، اپنے پاس رکھا، ادب کیا، لیکن وہ مسلمان نہ ہو سکا اپنی جماعت کے خوف سے۔ پھر وقت گزر گیا اور آپ علیہ السلام نے ایک خط اور اس کو بھیجا، لیکن وہ پھر بھی مسلمان نہ ہو سکا۔ لیکن وہ خط مسلسل اس کے پاس تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیونکہ اس نے ہمارے نامہ، ہمارے خط کا ادب کیا ہے، تو جب تک یہ بادشاہ زندہ ہے اس کی سلطنت پہ اس کا غلبہ برقرار رہے گا۔ اور ایسا ہی رہا۔
پھر دوسرا خط آپ نے بھیجا کسرا، ایران کے سربراہ کو۔ جب ایران کے سربراہ کو خط بھیجا، اس کا نام تھا خسرو پرویز۔ وہ خط آج بھی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے اور ترکی کے میوزیم میں بھی موجود ہے، اور ہو بہو وہی جو حضور نے بھیجا تھا۔ اب ذرا سماعت فرمائیے، ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جوڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا، من محمد الرسول اللہ الی کسرا عظیم فارس۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے یہ خط ہے، اور فارس کے بادشاہ کسرا کی طرف، سلام علی من اتبع الہدا، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کو قبول کرے۔ یعنی فرمایا تجھ پر، فرمایا جو ہدایت قبول کرے گا اللہ کی رحمت اس پہ اترے گی۔ اس کے بعد فرمایا اور سلامتی ہو اس پر آمن باللہ و رسولی، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، وشہدہ اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس پر بھی سلامتی ہو جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور پھر حضور نے سادہ لفظوں میں فرمایا ادعوک بداعیت اللہ عز وجل، میں تجھے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، فإنی انا رسول اللہ الی الناس کافۃ، اور میں ساری انسانیت کی طرف رسول ہوں، لِأُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، اور مجھے رسول اس وجہ سے بنایا گیا ہے تاکہ جو بھی زندہ ہے اسے میں اللہ کا خوف دلاؤں، قیامت کا خوف دلاؤں، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر اللہ کا کلام، اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہے گا۔ اسلم تسلم، تو اسلام قبول کر لے تو حفاظت میں آ جائے گا، فَإِنْ أَبَيْتَ، اگر تو نے انکار کر دیا تو فَعَلَيْكَ اسم المجوس، یاد رکھ جب تک یہ آگ کے پجاری رہیں گے سارا گناہ تیرے ذمہ رہے گا۔ بڑے رعب دار اور بہت ہی منجھے ہوئے کلمات، فصاحت کے اعلیٰ معیار کے حضور نے مختصر خط کے اندر جامعیت کے ساتھ خسرو پرویز ایران کے بادشاہ کو بھیجا۔ جب اس نے یہ خط سنا تو اس کو اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا، اس نے وہ خط پھاڑ دیا۔ پھر اس نے یمن کے اندر ایک اس کا گورنر تھا، ایران، یمن اور یہ سارا علاقہ اس کے ماتحت تھا، اس کو کہا سنا ہے کہ تمہارے علاقے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اب ان کی یہ طاقت ہو گئی کہ ہمیں خط بھیج رہے ہیں، ہمارے تابع دار ہو جاؤ، جاؤ ان کو گرفتار کرو۔ بازان نے 2 بندے بھیجے رسول کریم کے پاس، کتابوں میں آتا ہے بڑے لمبے چوڑے، داڑھی ان کی نہیں تھی، مونچھیں چوڑی تھی۔ جب رسول اللہ کے سامنے آئے تو آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، کہا یہ کیسا چہرہ ہے کہ تم نے اپنے چہرے سے داڑھی کو نکال دیا، کس نے تمہیں یہ حکم دیا؟ کہا ہمارے رب، اس وقت رب کہتے تھے، خدا کہتے تھے یا بادشاہ کہتے تھے۔ خسرو نے فرمایا نہیں، ہمیں حکم ہے، کیا؟ قص الشوارب واعف اللحیٰ، اپنی مونچھوں کو کم کرو اور اپنی داڑھی کو دراز کرو۔ اب پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آپ نے خط لکھا ہے، اس نے ہمارے گورنر کو بھیجا ہے اور کہا ہے آپ کو گرفتار کریں۔ یہ قاصد کا جو مسئلہ ہے فرانس والا، میں وہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان سے منہ پھیرا کیونکہ اس نے بدتمیزی کی، حضور کو گرفتار کرنے بھجوایا، لیکن کیونکہ قاصد تھا آپ نے ان کو قتل نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا آج ٹھہرو، کل صبح بات ہوگی۔ ادھر ان دونوں کو ٹھہرایا اور جب صبح ہوئی تو حضور نے ان دونوں کو بلوایا،
جب وہ دونوں سامنے آئے تو حضور نے فرمایا کہ تم کسرا کی بات کر رہے ہو؟ اب الفاظ سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ نمبر ایک تو حضور کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس نے ہمارا خط پھاڑ دیا، فرمایا مزق کتابی مزق اللہ ملکہ، اس نے ہمارے خط کو پھاڑا ہے، اللہ نے اس کی ملکیت کو پھاڑ کر رکھ دیا، اس کی ملکیت، اس کی بادشاہت کے ٹکڑے فرما دیے۔ اور اب جب یہ ہوا تو آپ نے ان دونوں قاصدوں کو بلوایا جو حضور کو گرفتار کرنے آئے تھے، اور پھر فرمایا ابلغا صاحبکما، جاؤ جا کے اپنے بڑے کو کہہ دینا ان ربی قد قتل ربہ کسرا فی ہذہ اللیلۃ لسبع ساعات مدت منہا، جا کے بتاؤ کہ میرے رب نے تمہارے گورنر کے بادشاہ کو چیر کر رکھ دیا ہے، اسے قتل کر دیا میرے رب نے۔ اور رات کا 7 پہر گزر چکے تھے اور اس وقت یہ ہوا۔ وہ کہنے لگے آپ سوچ لیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں جاؤ جا کے بتاؤ۔ کہا وہ اور زیادہ غصہ ہوگا، فرمایا جاؤ جا کے اس کو بتاؤ میرے رب نے اس کو قتل کروا دیا۔ اور وہی ہوا، جب یہ دونوں اپنے گورنر کے پاس یمن گئے تو ادھر سے کسرا کے بیٹے نے خط بھیجا کہ میں نے اپنے باپ کے پیٹ کو چیر کر اسے پھاڑ دیا۔ بیٹے سے اللہ نے اس کی اولاد سے کسرا کے ٹکڑے کروائے، اور اس گورنر کو اس بیٹے کا خط پہنچا کہ آئندہ تم ہماری سربراہی تسلیم کرو، آج سے میں بادشاہ ہوں۔ جب اس گورنر کو پتہ چلا تو وہ نبی رحمت کی نبوت کا اقرار کرنے والا ہو گیا اور آ کر حضور کا غلام بن گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں تو سبھی مانیں گے، آج ان کی اطاعت قبول کر لی جائے، آج ان کے حکم کو فیصل مانا جائے۔ اللہ ہی ہے جو اپنے حبیب کی عزت کو بلند کرنے والا ہے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یہ فرانس کیا ہے، اس جیسے دسیوں ملک ہوں گے، اللہ چیر کر رکھ دے گا انشاءاللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔